السلام علیکم۔ ٹھیک 1.5 سال پہلے جب فاتحین طالبان اور شکست خوردہ امریکی نیٹو فوج کے درمیان 29 فروری 2020 بمطابق 5 رجب 1441 ہجری میں معاہدہ طے پایا، اس میں امریکی اور نیٹو فوج کا مرحلہ وار انخلا یقینی ہو گیا، تو اس دن سے دنیا بھر کے سیاسی، معاشی اور عسکری مبصرین آنے والے دنوں کی افغان حکومت کے خد و خال اپنے ہی خواب و خیال میں طے کرنے لگے۔ کس قدر ڈیٹ آئی ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہی تو ان کی ناکام حسرتوں کا قبرستان اسی افغانستان میں سجایا گیا تھا۔ یہ سیاسی، معاشی اور عسکری تجزیہ نگار چونکہ اپنے تجزیوں کی بنیاد حالات و واقعات پر نہیں بلکہ عالمی استعمار کی لامحدود خواہشات پر رکھتے ہیں، اس لیے ان کی تمام گفتگو دلیل سے تحی اور منطق سے عاری ہوتی ہے۔ گزشتہ 1.5 سال میں انہوں نے اپنے تجزیوں سے وہی کام کیا جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے مومنین کو پہلے سے ہی متنبع کر رکھا تھا۔ اللہ نے فرمایا، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سال یہ عقلی طور پر دیوالیے طالبان کو اس بات سے ڈراتے رہے کہ عالمی برادری اگر تمہاری حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی تو تم فاقوں سے مر جاؤ گے، مفلسی تم کو گھیر لے گی اور یوں ایک دن تمہارے اپنے لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کا حل صرف ایک ہے کہ تم اپنی شناخت یعنی شرعی نظام کو بھول کر ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو جو 20 سال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے شانہ بشانہ تمہارا خون بہاتے رہے، کیونکہ تم اس ملک میں اللہ کا قانون یعنی شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے اور افغانستان میں 20 سالہ مغربی جمہوریت کے کھلے شرک کے پرچم کو تھامے ہوئے تھے۔ ایک اہم بات اور ہے کہ اگر تم نے معاشرتی زندگی میں خاتون کو مرکز محور بنا لیا، اس کی آزادیوں کا تحفظ کر دیا، تو پھر خواہ تم جب وہ دستار پہنو، تمہارے ماتھوں پر محراب سجے رہے، تمہاری زندگیاں تسبیح و تہلیل میں گزرتی رہے، تمہاری حکومت اور تم سب مغرب کے لیے محترم، معزز اور محبوب بن جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایسی ترغیبات کو بے حیائی سے تعبیر کیا ہے۔ اس لفظ کا مفسرین نے ترجمہ شرمناک طرز عمل کیا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ بے حیائی اور شرمناک طرز عمل کا آغاز جس کسی تہذیب، معاشرت یا ریاست میں ہوا، اس کی شروعات خاتون کو مرکز نگاہ، محور معاشرت اور تسکین و تلذذ کی بنیاد بنانے سے ہوا۔ آج کی حقوق نسواں کی تاریخ کا آغاز جو 1920 کے آس پاس ہوا، صرف اور صرف شہوانیت کی آزادی سے ہوا۔ لباس کی تلاش کراس سے نیم بھرنگی تک کا سفر جاری ہے۔ مخلوط طرز معاشرت کے آغاز میں کسی کو عورت کے حقوق، اس کی تعلیم، صحت کا خیال تک نہیں آیا، بلکہ اس کو اشتہارات کے توسط سے ساحل سمندر کی ریت اور سٹیج کی تھرکتی زندگی پر مرکز نگاہ بنانا ہی بنیادی ترقی سمجھی گئی۔ گزشتہ دنوں مشہور جریدے اکانومسٹ نے امریکہ کے افغانستان سے رخصتی پر ایک طویل رپورٹ مرتب کی، جسے 2 اہم تجزیہ نگار نیلسی لینڈسی فریم اور جوناتھن نے تحریر کیا۔ اس رپورٹ کا آغاز اس فکرے سے ہوتا ہے: A lot of nonsense about Afghanistan is being written in Britain and United States۔ برطانیہ اور امریکہ میں اس وقت افغانستان کے بارے میں بے شمار واہیات، بیہودہ گوئی، لغویات اور بکواس لکھی جا رہی ہے۔ لفظ نانسینس کے اس سے بھی زیادہ سخت ترجمے موجود ہے۔ دونوں نے لکھا ہے کہ اس یا گوئی کے پیچھے حقائق کو چھپایا جا رہا ہے۔ انہوں نے 6 حقائق بیان کیے، جن میں ایک یہ ہے کہ سیونگ افغان وومین ہز ٹو جسٹیفائی آکوپیشن، افغان عورتوں کے تحفظ کو دراصل ملک پر قبضے کی دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ طالبان کو گزشتہ 1.5 سالوں سے انہی 2 شیطانی حربوں سے ڈرایا جاتا رہا تھا: وسیع البنیاد حکومت بناؤ اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو تو بچ جاؤ گے، ورنہ بھوک تمہارا پیچھا کرے گی۔ لیکن محمد کی بصیرت، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، رکھنے والے طالبان کے سامنے گزشتہ 1.5 سال میں 3 اہم سوالات تھے: کیا ہم شریعت کے اس راستے کو ترک کر دیں جس کی وجہ سے عالمی طاقتوں نے ہماری حکومت الٹی اور ہم نے 20 سال جنگ کی؟ کیا ایسے تمام لوگ جو 20 سال افغان عوام کے خلاف عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر لڑتے رہے، انہیں اقتدار میں حصہ دار بنایا جائے؟ کیا اس طرز زندگی کو اپنا لیا جائے جس کے تحفظ کے لیے جارج بش اور ٹونی بلیئر نے مل کر ہم سے اعلان جنگ کیا تھا؟ یا پھر اللہ کے بتائے ہوئے طرز زندگی پر ہی قائم رہ کر حکومت بنائی جائے؟ 15 اگست 2021 کو کابل میں فاتحانہ طور پر داخل ہونے والے طالبان نے جب حکومت کا اعلان کیا تو جہاں انہوں نے تمام شیطانی ترغیبات کے جھانسے میں آنے سے انکار کیا، تمام کھوکھلے سیاسی، معاشی اور عسکری تجزیہ نگاروں کے خواب بھی چکنا چور کر دیے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ان کی حکومت میں وہی محترم اور معزز ہوگا جس کی اللہ کے راستے میں جہاد
اور نظام اسلام کے نفاذ کے لیے خدمات۔ اس نظام کو ٹھکرایا جو مغرب نے اسلامی شریعت کے نفاذ کو روکنے کے لیے جمہوریت کے مغلوبے سے ترتیب دیا تھا۔ اس نظام میں دراصل اللہ کی شریعت نہیں بلکہ پارلیمنٹ اور آئین سپریم کہلاتا ہے، اور اسلامی شرعی عدالتیں اور نظریاتی کونسل جیسے بے ضرر ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ طالبان نے 8 سے 8 سال قبل اس امیر المومنین شیخ الحدیث مولانا ہبت اللہ اخوند زادہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ از روئے شریعت طالبان نے انہیں ہی اپنی حکومت کا سربراہ قرار دے کر ایسی تمام افواہوں کا گلا گھونٹ دیا جو نظام حکومت اور طالبان کی تنظیم کے بارے میں پھیلائی جا رہی تھی۔ طالبان حکومت کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ ان کے امیر المومنین تک عالمی طاقتوں کی رسائی بہت کم ہوتی ہے۔ معاملات نیچے بنائے گئے انتظامی ڈھانچے سے طے کیے جاتے ہیں، مگر فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف امیر المومنین کے پاس ہوتا ہے، جیسا کہ ملا محمد عمر کے پاس تھا۔ ملا محمد عمر مجاہد کے دور میں نائب رئیس الوزارت ملا محمد حسن اخوند تھے، اور موجودہ حکومت میں بھی وہ رئیس الوزارت ہے، مگر یہ ملا محمد حسن آج بھی عالمی برادری کی نمائندہ اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ پر ہے۔ پوری کابینہ میں ایسے 10 افراد ہیں جو امریکہ اور عالمی برادری کو مطلوب ہے۔ وہ عالمی برادری اور امریکہ جو کابل ایئرپورٹ پر اپنے افراد نکالنے کے لیے اتنے بے بس تھے کہ پاکستان سے مدد مانگ رہے تھے۔ فصیح البنیاد کا تانا دینے والوں کے منہ پر ایک تماچا قاری فصیح الدین ہے، جنہیں عالمی چیف بنایا گیا ہے، جو نسبتاً تاجک ہے، یعنی احمد شاہ مسعود اور عبداللہ کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بدخشاں سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں کے بدخشانی شیعہ 1996 کی طالبان حکومت میں وزراء اور گورنر بھی تھے۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی ازبک ہے اور دوستم کی قوم سے ہے، جبکہ وزیر خزانہ قاری دین محمد تاجک ہے۔ لیکن ہمارے تجزیہ نگاروں کے سینوں میں اس وقت تک ٹھنڈ نہیں پڑ سکتی جب تک ازبک کا نمائندہ دوستم اور تاجک کا نمائندہ عبداللہ حکومت میں شامل نہ ہو۔ طالبان کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ان کے نزدیک نہ صرف شہداء کے خون سے غداری ہوگی بلکہ اسلامی شریعت کے نفاذ کے مقصد سے بھی منہ موڑنے کے مترادف ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا رنگ جو ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں دو رنگی نہیں ہوتی۔ طالبان فخر سے اپنے حکمران کو صدر کی بجائے امیر المومنین کہتے ہوئے شرماتے نہیں، اور اپنے نظام کو شریعت کہنے میں بھی انہیں کوئی یار محسوس نہیں ہوتی ہوگی۔